ہمارے ملک نے شاید پہلی دفعہ لاک ڈاؤن دیکھا ہے. ہم کرفیو سے تو گزرے ہیں، وہ بالکل مختلف صورتحال ہوتی ہے، لیکن جو اثرات اس کے ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بات ہو گئی کہ غریبوں کو ریلیف دی جائے، ان کو 2 مہینے 3 مہینے جب تک ضرورت ہے انہیں 12,000 روپے یا 17,000 روپے فراہم کیے جائیں. نہیں، یہ 12-17 ہزار روپے حکومت کہاں سے لائے گی؟ یہ تو حکومت کے پاس جیسے بات ہے، امریکہ کہاں سے لا رہا ہے؟ امریکہ سب سے بڑا مقروض ملک ہے اس دنیا میں، صرف نوٹ چھاپے جا رہا ہے. 2008 کی کرائسس کے بعد اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ نوٹ چھاپے ہیں، اور وہ اس نے اپنی معیشت کو آرٹیفیشلی اٹھا دیا ہے. پیسے دے دیتے ہیں بڑی کمپنیز کو، وہ اپنا سٹاک خریدتے ہیں، اور اپنے سٹاک کو آرٹیفیشلی اونچا کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے پچھلے 12 سال گزارے ہیں. اب وہ سٹاک مارکیٹ بھی بیٹھے جا رہا ہے، $4 ٹریلین وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم اس کھیل میں نہیں پڑتے. ہمیں اگر نوٹ چھاپنے ہیں تو روپوں میں چھاپنے ہیں، وہ ہم چھاپ دیں گے. ہم لوگوں کو پیسے فراہم کر دیں گے، وہ سامان خرید لیں گے. اگر سامان اویلیبل ہے، اشیاء خرد و نوش اویلیبل ہے، تو لوگوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سب پیریشبلز ہیں، وہ سبزیاں اور وہ پھل وہ سب خراب ہو جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء. تو یہ تو اس سے تو اور بڑا بحران پیدا ہوگا. تو یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نوٹ چھاپ کر کے روپے دے سکتے ہیں لوگوں کو. آئیے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اہم بات ہے یہ، لیکن بزنس کو، کاروباریوں کو ہم کیسے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. میں پہلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، انٹرسٹ ریٹس ہمارے ہاں 12% تھے، امریکہ میں مائنس انٹرسٹ پہ گئے ہیں. ورلڈ اکانومی، جاپان اور یورپ مائنس پہ گیا ہے. اس کے معنی 1-2% پہ وہ کمرشل بینک سے لون لے لیتے ہیں. اب اس کیفیت میں آ کر کے انہوں نے 9% کیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اوور نائٹ آپ 6% پہ لے کے آئیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ 12% جو بینک کو مل رہا تھا 12% نہیں ملے گا، 6% ملے گا. اور جو بوجھ ہے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری پہ اور ان بڑی انڈسٹری پہ بھی آدھا اگر ہو جاتا ہے تو ان میں تو جان میں جان آ جائے گی. اور آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ تمہیں ریلیف دے رہے ہیں، تو تم اپنے مزدوروں کو اس عرصے کے لیے آپ 2 مہینے 3 مہینہ تنخواہ دے دیجئے گا. طریقہ کار ہونا چاہیے نا. یہ سارے سولوشنز پاسبل ہیں. اب حفیظ پاشا سے آپ دیکھیں اور دیگر ہمارے، میں کہتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ 9% بہت اچھا ہوا ہے، لیکن جیسے حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو 7% تک جانا پڑے گا. تو ہم تو مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 6% پہ آنا پڑے گا. حفیظ پاشا صاحب نے بھی اشارہ دے دیا کہ 7% تک آ جائے. میرا کہنا ہے کہ ماہرین معاشیات، چاہے وہ شاہدہ وزارت ہوں جو ہماری سوچ ذرا ان سے ملتی ہے، چاہے اکبر زیدی ہوں اور دیگر لوگ ہوں، حفیظ پاشا جیسے لوگ، آپ نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک تجربہ رکھتے ہیں. سب حکومت کے اکانومسٹ ہوں، ان کی ایک پرائم منسٹر کی کاؤنسل میں بھی میٹنگز ہوتی ہیں. ایک پبلک لیول پہ بھی ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے. میں نے بھی بی اے اور ایم اے تو اکنامکس میں کیا ہے اور بزنس اکنامکس میں کیا ہے، تو اور ساری زندگی سیاست کی ہے، تو تھوڑا بہت ہم بھی سمجھتے ہیں. بیوقوف تو ہمیں نہیں بنا سکتے، چاہے وہ آئی ایم ایف سے آئیں یا ورلڈ بینک سے آئیں. وہ ان کے ملازم ہیں، اور وہ تمام عہدوں پر ہمارے ہاں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان کیا فیصلے کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک ورلڈ اکانومی ایک ببل میں جا رہی ہے. آرٹیفیشلی ہائی انہوں نے سٹاک ایکسچینج کیا تھا، اب وہ چیز بیٹھ رہی ہے. وہ سٹاک جو ٹریلینز آف ڈالرز آپ نے سٹاک ایکسچینج امریکہ میں ڈالیں، وہ وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ہم تو پھر بھی بیچ بچاؤ کر لیں گے. غریب ملک، ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ بھئی کھانے پینے کی اشیاء مل جائے، اپنے عوام کو دے دیں. انٹرسٹ ریٹس ہم کم کر دیں، ہماری اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنس بچ جائے گی. اگر نقصان ہوگا تو فائدے میں نقصان ہوگا. وہ بینک کرتے کیا ہے؟ 5-6 سال تک تو خالی حکومت کی ٹریجری میں پیسہ انویسٹ کرتے رہیں، بیٹھے بیٹھائے انہیں سود ملتا ہے، اور بڑی بڑی اچھی عمارتیں اور وہ
रखते हैं और बाकी मुल्क जा रहा है भाड़ में। तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया, 6% से भी नीचे लाना पड़ेगा जो मुझे नज़र आ रहा है, इससे भी नीचे आना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इधर तक तो आए। स्मॉल, मैंने बिजनेसमैन की एक कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कुछ सिराज कासिम तेली साहब हैं और उनके साथ चेंबर और फेडरेशन के लोग भी बात कर रहे थे। तो अगर आप उन्हें वाज़ेह कर देंगे कि ये रिलीफ तुम्हें मिलेगी तो आप उनसे भी ताउन ले, आप अपनी बिज़नेस को तो नहीं बैठा लेंगे और उनको आप खाली पाबंद करें तो तुम किसी को निकालोगे नहीं। तो अगर 2 महीने में, 2.5 महीने में ये मसले हल हो गए तो मज़दूर और जो मुलाजमीन हैं वो अपने काम पे वापस चले जाएंगे और छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होने चाहिए, एक्सपोर्टर्स के लिए क्या होने चाहिए, और जान बचाते हुए, बिज़नेस को रिलीफ देते हुए, इंटरेस्ट रेट्स कम लाते हुए। अब वो कहते हैं कि भाई जिन लोगों को जो इंटरेस्ट रेट हाई होने से जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसे डाले उनको कम मिलेंगे, तो उनको भी आप कॉम्पेंसेट कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत कर दीजिएगा। तो ये एक तरीक़ा है जिससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये हमने नहीं किया तो मुझे बहुत डर है कि ये चीज़ें आपे से बाहर हो सकती हैं, ये एनार्की की तरफ मुल्क नहीं जाए। तो समझदारी की पॉलिसीज़ हमें इस तबाही से बचा सकती हैं।